لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 27 حدیث نمبر 89۔ باب التناوب فی العلم، باب ہے علم میں باری مقرر کرنا، علم حاصل کرنے میں باری مقرر کر لینا۔ اس سلسلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ علم کا حصول، علم حاصل کرنا تو ضروری ہے۔ علم سے مراد دینی علوم ہے، دینی علم ہے۔ کم از کم اتنی معلومات ہر انسان کو ہونی چاہیے کہ زندگی گزارنے کے طور طریقے اور سلیقے اور بنیادی احکام اور مسائل جو دین نے بتلائے ہیں اس کی معرفت انسان کو حاصل ہونا لازمی ہے۔ اگر دنیاوی مصروفیات اور مشغولیات کی وجہ سے کوئی انسان زیادہ ٹائم نہیں نکال سکتا تو وہ چند ساتھیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ باری مقرر کر لے کہ اگر ان کے معاشی مسائل ہیں، اگر وہ چھوڑ کر آئے تو اس کے کام جو ہے کافی متاثر ہوتے ہیں۔ تو دو بھائی ہیں تو ایک بھائی جو ہے وہ کام چلاتا رہے، دکان پر مشغول رہے، اور دوسرا علم کی مجلس کے اندر شریک ہو جائے۔ اگر بھائی نہیں ہیں تو دو ساتھی ہیں، وہ اس طرح علم کے لیے اپنی باری مقرر کر لے کہ ایک آدمی وہ علمی مجلس میں جائے اور دوسرا کام اور اپنا زراعت ہے، دکان ہے، تجارت ہے، جو بھی سلسلہ ہے اس کو چلائے، اور جو علم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے وہ واپس آ کر تمام معلومات دوسرے ساتھی کو بتلائے، سکھلائے۔ اس طرح ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ بھی چلتا رہے گا اور علمی معلومات بھی حاصل کرتے رہیں گے۔ آج کے دور میں تو یہ چیز علم کا حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ یہ تو پہلے تھا جب اتنے اسباب اور وسائل نہ تھے۔ آج کتب کی شکل میں، کیسٹ کی شکل میں، جگہ جگہ علماء کی صورت میں، اور رہتی سہتی جو کثر وہ موبائل نے نکال دی ہے، نیٹ ہر جگہ موجود ہے، تو ان کے ذریعے بہت ساری دینی معلومات انسان آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو بہرحال ذوق اور شوق ہو تو علم کے حاصل کرنے کے آج کے دور کے اندر کوئی مسائل نہیں ہیں، تو علم حاصل کرنا یہ ضروری اور اہم ہے۔ باب التناوب فی العلم، باب ہے علم حاصل کرنے میں باری مقرر کر لینا۔ قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال ابو عبداللہ وقال ابن وہب اخبرنا یونس عن ابن شہاب۔ یہ تحویل کی ہے، پہلے اس کے بارے میں تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ دو سندیں ہوتی ہیں، تو محدثین کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ جہاں سے سند پیچھے مختلف ہوتی ہے اس کو تحویل کر کے آگے پھر مختلف سند کو بیان کر کے آگے پھر اکٹھی کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ دو سندوں کو الگ الگ لکھا جائے، بیان کیا جائے، تو جہاں تک آگے جا کر مل جاتی ہے وہاں تو اکٹھی ایک ہی چلے گی، جہاں سے پیچھے دو سلسلے آ رہے تھے ان کو الگ الگ کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ گویا کہ پہلی سند یہ تھی کہ امام بخاری کے استاد ابو الیمان فرماتے کہ اخبرنا شعیب، اور شعیب آگے ان زہری امام زہری سے بیان کرتے ہیں۔ دوسری سند کے اندر امام بخاری فرماتے ہیں کہ وقال ابن وہب، ابن وہب فرماتے اخبرنا یونس، کہ ہمیں خبر دی یونس نے، اور یونس بیان کرتے ہیں ابن شہاب، ابن شہاب سے مراد امام زہری ہی ہیں۔ گویا کہ پیچھے والی سند میں امام زہری سے لینے والے شعیب تھے
اور اس قدر امام زہری سے بیان کرنے والے یونس ہیں۔ آگے سند اکٹھی ہو جاتی ہے۔ ان عبید اللہ ابن عبداللہ ابن ابی ثور ان عبداللہ ابن عباس ان عمرہ قال کنت انا و جار لی من الانصار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری ہمسایہ ساتھی فی بنی امیہ ابن زید، جو بنو امیہ بن زید کے اندر رہائش پذیر تھے، ان کے محلے میں رہتے تھے۔ انصاری ساتھی سمراد اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کی جب مواخات بھائی چارہ قائم کرایا تھا تو ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی چارہ وہ اتبان بن مالک کے ساتھ ہوا تھا، اور ان کی رہائش مسجد نبوی سے کافی دور فاصلے پر ایک بنو امیہ بن زید ان کا ایک محلہ تھا، یا الگ سے ان کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، تو وہاں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ وحیہ من اوال المدینہ، اور یہ بنو امیہ بن زید کا جو محلہ یہ مدینے کے اوالی میں سے تھا۔ اوالی جو مدینے کے اطراف کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ڈیرے نما تھے، جس طرح کہ آج کل بھی دیہاتوں میں ایک بڑا دیہات ہے، دیہات کے ساتھ لوگوں نے اپنے اپنے کھیتوں کے اندر دو دو گھر، تین تین گھر، چار چار گھر کے ڈیرے بنائے ہوتے ہیں، اپنی رہائشیں بنائی ہوتی ہیں۔ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم باری مقرر کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی۔ ہم نے باری مقرر کی تھی، ایک دن میں آپ کی خدمت میں آتا اور میرا انصاری بھائی کام کاج کرتا، ایک دن میں کام کاج میں مصروف ہوتا، وہ آتا۔ ینزل یومن وانزل یومن، ایک دن وہ نازل ہوتا اور ایک دن میں اترتا، میں آتا۔ نازل ہونے سے بعد آپ کی مجلس میں حاضر ہونا، ایک دن وہ انصاری کے باری ہوتی، ایک دن میری۔ فیضا نزلت جئت بخبر ذلک اليوم من الوحی وغیرہ، جب میری باری ہوتی میں آپ کے ہاں آتا تو میں خبر لے کر آتا اس دن کی، وحی کی اور دیگر معلومات کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نئی وحی نازل ہوئی ہوتی، یا آپ نے جو کہ معاملہ آپ کی مجلس میں ہوا ہوتا، کسی نے سوال کیا آپ نے جواب دیا، کوئی پیش واقعہ آیا ہوتا، وہ سب جا کر میں اپنے ساتھی کو بتلاتا۔ وَإِذَا نَازَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، جب وہ آپ کی خدمت میں آتے تو وہ بھی ایسے کرتے کہ جو آپ کی مجلس میں کوئی معلومات ہوتی ہے، علمی باتیں ہوتی ہیں، وہ جا کر مجھے بتلاتے۔ اس سے ایک بات ثابت ہوگی کہ خبر واحد حجت اور دلیل ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی باتیں جا کر دوسرے کو بتلاتا ہے، اور دوسرا جو اس کی باتیں سن کر اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کو تسلیم کرتا ہے، تو ثابت ہوا کہ خبر احاد خبر واحد حجت اور دلیل ہے۔ تو بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ خبر واحد حجت نہیں ہوتی، یہ ایک احادیثوں کو، بہت سارے احادیثوں کو ٹھکانے لگانے کا ایک طریقہ نکالا ہے، اپنے مذہب کو، اپنے نظریے کو بچانے کے لیے، یا اپنے مفادات کو بچانے کے لیے احادیث کو ایک سائڈ پر لگانے کا ایک طریقہ نکالا کہ جو ان کے نظریے، سوچ اور فکر کے مطابق نہیں ہے اس کو خبر واحد کہہ کر اس کو ٹھکرا دیا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ طلباء جو دینی تعلیم حاصل کریں یا دنیاوی تعلیم حاصل کریں تو ان کو اپنے تعلیمی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر اپنے معاش کا اہتمام کرنا یہ بھی درست ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں یہ طریقہ تھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ایک دن ان کا ساتھی آتا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم دونوں آیا کرو، کاروبار چھوڑ دو، دنیا کا دھندا چھوڑو، آ کر دین سیکھا کرو، یہ آپ نے تعلیم نہیں دی، بلکہ آپ نے ان کے طریقے کو درست رکھا کہ ایک پیچھے کام کاج کرے، اپنے مال مویشی کو سنبھالے، دوسرا علم حاصل کرے۔
تو اس میں درس اور سبق یہ دیا کہ علم حاصل کرنے والے جو طالب علم ہیں ان کو اپانج بن کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، اپنے والدین، اپنے بڑے بھائیوں، اپنے چچا یا ماموں جو ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں انہی کے پر بوجھ بن جائیں، تو بلکہ اپنے اوقات میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اپنا معاش کا کوئی نہ کوئی اہتمام انتظام کرنا چاہیے۔ بہت سارے عصری تعلیم کے لیے بیرون ملک جو جاتے ہیں تو اپنے کچھ نہ کچھ ٹائم نکال کر محنت مشقت اپنی مزدوری اپنا کام کرتے ہیں اور اپنی تعلیم کے اخراجات وہ خود برداشت کرتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے ہیں بڑے بڑے جو عہدوں پر کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایسے ہی کسی نے ہوٹل میں، کسی نے کسی جگہ، کسی نے کسی جگہ کوئی نہ کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی جاب کر کے تو اپنے اخراجات وہ خود پورے کرتے رہے ہیں۔ تو آج کے دور کے اندر ہمارے اندر یہ بڑی سستی اور کوتاہی ہے، دینی تعلیم حاصل کرنے والوں میں بھی اور عصری تعلیم حاصل کرنے والوں میں بھی۔ تو سمتے کام پڑھتے ہیں، بس اب ہم ہر چیز سے فارغ ہیں، کسی چیز کو کام کو ہاتھ لگانا یہ ہمارے لیے ایک عیب ہے اور نقص ہمارے لیے سمجھا جائے گا۔ اور والدین نے بھی اپنے اولادوں کو اسی ڈگر پر لگایا ہوا ہے کہ یہ پڑھتا ہے، یہ پڑھتا ہے، یہ پاڑھا انہوں نے ہاتھ نہ دینا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے دھوبے کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ تعلیم کے میدان میں وہ کامیاب ہوا، نہ کوئی اس کو پیش آتا ہے۔ تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے تعلیم حاصل کرے، تو جو اس کے والد کا پیشہ ہے، دکاندار ہے، اس کی دکان پر جا کر بیٹھے، دکان کا طریقہ سیکھے۔ کوئی اور جو والد اس کا کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بڑے عہدے پر کسی اور کام میں جائے گا تو اس کو ترک کر دے، اگر وہ نہیں ہے تو کم از کم باپ والا سلسلہ تو جاری رکھے۔ تو یہ ہمارے اسکولوں کالجوں میں اور مدارس کے اندر یہ فن سکھلانے کا یہ ہنر بھی ہونا چاہیے۔ تو پہلے تو ہمارے مدارس کے اندر یہ طب کا یا خطاطی کا یا اور نہیں تو کم از کم یہ سلائی کا، درزی جو ہے، یہ سلسلے سکھلائے جاتے تھے، لیکن آج وہ بھی تمام سلسلے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارے اسکولوں کے اندر بھی یہ سلسلہ ہونا چاہیے کہ فن سکھلائے جائیں، اگرچہ ہے لیکن وہ اس حد تک نہیں ہے، مدارس میں بھی ہونا چاہیے۔ اور آج تو بہت سارے کام ہیں، الیکٹریشین کے بہت سارے کام ہیں، وہ کوئی فن سکھلا دیا جائے۔ اور اسی طرح اس کے کمپیوٹر کے بہت سارے سلسلے ہیں، وہ سکھلا دی جائیں، تو انسان کے ایک معاش کا مناسب ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے یہ باری مقرر کی تھی، ایک دن وہ علم کے لیے جاتے، ایک دن وہ۔ فنازل صاحبی الانصاری یوم نوبت ہی، ایک دن آیا میرا ساتھی انصاری اپنی باری کے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا۔ جب مجلس سے ہو کر واپس گیا، فضرب بابی ضربا شدیدا، اس نے دروازے کو کوٹا، بڑے سخت قسم کا، زور زور سے دروازے کو دستک دے رہے ہیں، جس طرح انسان گھبرایا ہوا پریشان حالت میں ہوتا ہے تو اس کا جلدی زور زور سے ہاتھ مار کرنا دستک دی جا رہی ہے۔ فقال اثما ہوا، اور پوچھ رہا تھا کیا وہ یہاں ہے، ہوا سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اشارہ تھا، کیا حضرت عمر یہاں موجود ہیں؟ دروازہ بھی کوٹا جا رہا ہے، کھٹکھٹایا جا رہا ہے، اور ساتھ آواز بھی کہ وہ یہاں موجود ہے، جس طرح انسان بڑا ہی کوئی ایمرجنسی کا معاملہ ہو تو وہ دستک بھی زور زور سے دیتا ہے، آوازیں بھی دیتا ہے۔ ففزعت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی یہ کیفیت اور آوازیں سن کر گھبرا گیا، کوئی خیر نہیں ہے، کوئی معاملہ کوئی ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ فخرجت الیہ، تو میں نکلا اس کی طرف۔ فقال قد حدث امر عظیم، اس نے بتلایا کہ ایک بڑا معاملہ پیش آ چکا ہے، ایک بہت بڑا معاملہ پیش آ گیا۔ وہ معاملہ کیا تھا راوی نے یہاں اختصار کر دیا ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے۔ یہ روایت امام بخاری 10 جگہ لائے ہیں، اس کے علاوہ بھی 9 جگہ ہے، تو دوسری جگہ اس کی تفصیل بھی آتی ہے، تو وہ آگے
یہ روایات کے اندر آ جائے گی اس کی تفصیل۔ مختصر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وجہ سے اپنی بیویوں سے ناراضگی کا اظہار کر کے آپ علیحدگی ایک بالا خانے کے اندر آپ وہاں تشریف لے گئے، تو لوگوں کے اندر مشہور یہ ہو گیا کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حالانکہ طلاق نہیں دی تھی، ویسے جیسے گھر میں کوئی معمولی معاملہ ہوتا ہے، آپ نے زجر و تبیخ اور تنبیہ کریے تھوڑی سی علیحدگی کی۔ تو جب حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، وہ بھی بڑے گھبرا گئے، پریشان، تو وہ بھاگے آئے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی نبی کے نکاح میں تھی۔ تو جب طلاق کی بات سنی تو اس نے کہا کہ میرے بھائی جو دینی بھائی میرے بنے ہیں اس کی بیٹی کو بھی طلاق ہوگی۔ تو بڑی کوفت والا اور بڑی پریشانی والا معاملہ، اس لیے بھاگے جا کر انہوں نے اطلاع یہ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ جیسے بات سنی تھی اسی طرح اس نے بیان کی۔ قالا دخلت علی حفصہ تھا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے اپنی تیاری کر کے جلدی آئے، اور جلدی سب سے پہلے اپنے بیٹی کے گھر آئے تاکہ معاملے کی کوئی تحقیق کی جائے۔ کالا کا فاعل حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دخلت علی حفصہ، میں داخل ہوا حضرت حفصہ پر، فیضا ہے تب کی، اچانک وہ رو رہی تھی۔ جب میں اس کے گھر میں آیا تو وہ زاروں کو تار رو رہی، تو مجھے اور زیادہ اس بات کا یقین ہو گیا کہ واقعی ایسا ہی معاملہ ہے۔ وقلت طلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو طلاق دے دی ہے؟ آپ رو رہی ہیں، تو جو میں نے خبر سنی ہے کیا اسی طرح طلاق دے دی ہے؟ قالت لا ادری، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں پتا کہ طلاق دی یا نہیں، بہرحال آپ ناراض ہو گئے، آپ نے علیحدگی اختیار کی ہے، یہ مجھے بھی نہیں علم کہ طلاق ہے، یہ طلاق نہیں ہے۔ ثم دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں داخل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ اس کے بعد میں ڈائریکٹ نبی کے پاس گیا تاکہ میں آپ سے اس کی تحقیق کروں۔ فقلت وانا قائم، اور میں نے کہا اس حال میں کہ میں کھڑا تھا، میں نے دروازے میں جس بالا خانے کے اندر آپ تھے میں وہاں پہنچا، اور دروازے میں کھڑے میں نے یہ سوال کیا اطلقت نساءک، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، طلاق نہیں دی۔ فقلت اللہ اکبر، میں نے خوشی میں آ کر کہ شکر ہے کہ جو ایک بڑی گھبراہٹ اور پریشانی تھی طلاق والی وہ تو بات نہیں ہے، باقی غصہ ناراضگی جو ہے وہ تو معاملہ کچھ نہ کچھ سیٹ ہو ہی جائے گا، لیکن جو بڑی ایک کوفت تھی کہ شاید طلاق دے دی وہ وہاں تک نوبت نہیں پہنچی۔ قلت اللہ اکبر، میں نے کہا اللہ بہت بڑا ہے، یعنی اللہ کی تعریف کی اور خوشی کے موقع پر ایسا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس پورے واقعے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی باری مقرر کی ہوئی تھی، چونکہ جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں تو حالات اس وقت مالی حالات بہت ہی تنگ تھے۔ پھر جو ان کا بھائی انصاری تھا اتبان بن مالک، وہ بھی کوئی اتنا زیادہ مال و دولت والے نہیں تھے، وہ بھی اپنی محنت مشقت کرنے والے تھے، تو اگر وہ دونوں علم کے لیے آ جاتے تو پیچھے کاروبار جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی بند ہو جاتا۔ اس لیے ایک جب وہ مال مویشی کو چرانا ہے، ان کے چارے کا انتظام ہے، باقی جو ضروریات گھر میں ہوتی ہے ان کا اہتمام کرتے اور ایک وہ مجلس میں آتے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ علم حاصل کرنا اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ اس کے اندر باری مقرر کر کے ہی کسی نہ کسی انداز سے وہ علم کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو جس طرح صحابہ کرام نے ذوق اور شوق سے حاصل کیا، حتیٰ کہ باریاں مقرر کر کے بھی انہوں نے علم کو جانے نہیں دیا بلکہ علم کے ساتھ تعلق مضبوط رکھا ہے، ہمیں بھی اسی طرح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔